لكم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھ لیں. میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ پورے کا پورا دین ہم تک پہنچایا، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور کتنے مجاہدوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے صحاباؤں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے مجاہدے برداشت کیے. ان تمام تکلیفیں اور مجاہدوں کے برداشت کرنے کے بعد جب کہیں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کیسی قربانیاں دی کہ وہ طائف کے سفر کا قصہ آج 1400 سال کے بعد جب ہم فضائل اعمال کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جبکہ بات 1400 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی جب اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحاباؤں کی قربانی، ان کے واقعات، صحاباؤں نے اور ان کی مستورات نے، صحابہ کی مستورات فرماتی ہیں کہ ہم نے اس دین کی خاطر سہاگن ہوتے ہوئے بیواؤں والی زندگی گزاری ہے. صحابہ ہر وقت اللہ کے راستے میں رہتے ہیں، اور صحاباؤں کے بچے فرماتے ہیں کہ ہم نے باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزاری تاکہ یہ دین امت تک پہنچ جائے. تو میرے عزیز و بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائیں وہ ساری کی ساری باتیں سچ ہیں اور حق ہیں. جو نبی کی بات کو سچ مانے، حق مانے، اسی کو ایمان والا کہا گیا. شک کرنے والے کو منافق کہا گیا، انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا. تو میرے عزیز و بزرگوں دوستو، ایمان والا اسی کو کہتے ہیں کہ جو نبی نے فرمایا اس بات کو سچ مانے، حق مانے. تو جتنی باتیں آپ نے فرمائی سب ساری کی ساری باتیں سچ ہیں، حق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ دین آسان ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ دین آسان ہے. تو جب نبی نے فرما دیا کہ دین آسان ہے تو پھر آسان ہے. لیکن میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، آج ہماری زبانوں کے جملے، آج ہم جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کے فضائل بتاتے ہیں، دین پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو وہ اس کا ماتھے پر ایسی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر جتنے کام ہیں سب سے بھاری کام دین کا ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں یار اس زمانے میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، جبکہ نبی فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے. دین کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے دین. دیکھو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی فضائل اعمال حصہ اول، اور اس کے اندر باب قائم کیے، اور اس باب کے اندر ایک باب ہے فضائل درود. اس کے اندر حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ابھی ہم سب نے درود پڑھا نا، یہ بھی دین کا ایک جزو ہے درود شریف پڑھنا. تو بتاؤ، درود شریف پڑھنے میں ہمارا کوئی روپیہ پیسہ خرچ ہوا، کوئی محنت کرنی پڑی، لیکن فائدہ کتنا؟ حضرت شیخ نے فضائل درود کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی ہے.
اور آ کر عرض کرنے لگی اے حسن کچھ دن پہلے میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب سے میری اس بیٹی کا انتقال ہوا ہے میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو خواب میں نہیں دیکھا، اور میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کو خواب میں دیکھوں اور اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھوں کہ مرنے کے بعد وہ کس حال میں ہے، جنت کی مستحق بنی ہے، جہنم کی مستحق بنی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ بتاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک عمل بتایا کہ تو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا، جب تو اس عمل کو کرے گی تیری بیٹی پوری حقیقت کے ساتھ تجھے خواب میں نظر آئے گی۔ اس عورت نے اس عمل کو کیا، رات کو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، اور صبح میں حضرت حسن بصری کی خدمت میں بڑی ڈری گھبرائی ہوئی آئی، عرض کرنے لگی اے حسن کل آپ نے مجھے عمل بتایا، میں نے اس عمل کو کیا، اور میں نے اپنی بیٹی کو رات کو خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور کوڑوں سے اس کو پیٹا جا رہا ہے، میری بچی عذاب میں ہے، کہ کوئی عمل بھی بتا دو جس سے اس کو نجات ملے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترغیب دی، کچھ صدقہ وغیرہ، کچھ ذکر وغیرہ، اس کی روح کو پہنچا۔ جب اس کے بعد اگلی رات آئی، اس کے بعد والی رات، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں ایک بہت وسیع باغ ہے، بہت بڑا، اس کے اندر ساری عیش و عشرت کی ساری چیزیں، اور ایک تخت ہے اس کے اندر، مفہوم کرام بات کا، اور اس تخت کے اوپر ایک خوبصورت حسین نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، اور وہ حضرت حسن کو سلام پیش کر رہی ہے، حسن السلام علیکم۔ حضرت حسن نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ لڑکی یوں کہنے لگی اے حسن مجھ کو پہچانا مجھ کو؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو تجھ کو نہیں پہچانتا، میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ وہ لڑکی عرض کرنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی اماں کل رات تمہارے پاس آئی تھی۔ حضرت حسن فرمانے لگے کہ تیری اماں تو تیرا کچھ اور حال بیان کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تجھ کو عذاب میں رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، کوڑوں سے پیٹا جا رہا ہے، تیری اماں تو یہ بتا رہی تھی، اور میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو جنت کے باغ میں ہے، مزے میں، پھر یہ کیا بات ہے؟ وہ لڑکی یوں کہنے لگی اے حسن کل جس وقت میری ماں نے مجھ کو خواب میں دیکھا تھا، اس وقت ہم 70,000 مردے اسی عذاب میں مبتلا تھے۔ کتنے؟ 70,000 مردے اسی عذاب میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد اللہ کے ایک نیک بندے کا ہمارے قبرستان سے گزرنا ہوا، اور اس اللہ کے نیک بندے نے ہمارے قبرستان کے اندر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھا۔ اللہ کے یہاں ان کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ایسا قبول ہوا کہ اس ایک درود شریف کی برکت سے اللہ نے ہم 70,000 مردوں کی مغفرت کر دی، اور ہم کو یہ مقام عطا کیا 70,000 مردوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ، جس نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 70,000 مردوں کی مغفرت کر دے، جہنم سے آزاد کر کے جنت کا فیصلہ کر دے، اس نبی کے پورے دین پر اگر زندگی گزاری جائے تو اللہ کتنا نوازیں گے، اللہ نے یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی نے دعا کی ہو کہ اللہ اس امت میں ہمیں پیدا کر دے، وہ نبی کتنا پیارا ہوگا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا کرے، وہ نبی کتنا پیارا ہوگا۔ آتا روایتوں کے مفہوم کے اندر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
اپنے گھر کے اندر روٹیاں بنا رہی تھی، اور جب ساری روٹیاں پک گئی صرف ایک روٹی باقی رہ گئی، حضرت عائشہ کو کوئی کام یاد آ گیا، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میری روٹیاں سب پک گئی، صرف ایک روٹی باقی ہے، اور مجھے ایک کام یاد آ گیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ میری ایک روٹی پکا دیں تو میں اپنا وہ کام کر لوں۔ اس کو اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کہ اللہ کے نبی، اگر آپ میری ایک روٹی پکا دو تو مجھے جو کام یاد آ گیا ہے میں اپنے اس کام کو کر لوں۔ آج اگر ہماری بیوی آٹا گوندنے بیٹھی ہو، پانی تھوڑا کم پڑ جاوے، وہ کہتے ہیں جی ذرا ایک چمبو پانی دے دو نا، کیسا کہتا آدمی، خبر پڑتی ہے کیا بول رہی ہے، دماغ تو ٹھکانا ہے کہ نہیں۔ اور وہ دو جہاں کے بادشاہ جن کے صدقے دوپہر میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، میں تیری ایک روٹی پکا دوں گا، تو اپنا کام کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کام سے چلی گئی، اللہ کے نبی اس روٹی کو پکانے چولہے کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو توے پر ڈالے ہوئے وہیں چولہے کے پاس بیٹھے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، ہے اللہ کے نبی، کہ میں اپنا اتنا سارا کام نپٹا کر آ گئی اور تم سے بھی تو ایک روٹی نہیں پکی، میں اپنا اتنا سارا کام نپٹا کے آ گئی اور آپ سے ایک روٹی بھی نہیں پکی۔ فرمانے لگے، عائشہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی آ کر دیکھ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چولہے کے پاس آئیں، دیکھا کہ چولہے کے اندر لکڑیاں برابر جل رہی ہیں، توا گرم ہے برابر، لیکن روٹی توے کے اوپر جیسے ڈالی ایسی پڑی ہے، نہ پک رہی ہے نہ جل رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے، عائشہ، ایک چولہا بھی برابر جل رہا ہے، توا بھی گرم ہے، لیکن یہ روٹی ڈال کے بیٹھا ہوں، یہ پکنے کا نام ہی نہیں لیتی، نہ تو یہ پکتی ہے نہ جلتی ہے، یہ معلوم ہے عائشہ ایسا کیوں رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے بھی نہیں معلوم ایسا کیوں رہا ہے، بس آپ کا یہ کہنا تھا، عائشہ مجھے بھی نہیں معلوم ایسا کیوں رہا ہے۔ فوراً آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ قیامت تک اس چولہے میں لکڑی جلاتے رہیے اور قیامت تک یہ توا اسی طرح گرم رہے اور یہ روٹی قیامت تک اس توے کے اوپر پڑی رہے، نہ یہ جلے گی نہ پکے گی۔ اللہ نے آسمانوں پر آج یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس چیز پر میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے اور دنیا کی بھی آگ حرام ہے۔ تو بتاؤ، ہمارے بدن پر جب نبی کا لباس لگے گا، ہمارے چہرے پر نبی کا چہرہ لگے گا، ہمارا غم نبی کا غم بنے گا، تو بتاؤ اثر کرے گی آگ؟ جب اللہ نے ایک روٹی کو محفوظ کر دیا تو ہم تو ایمان والے ہیں۔ لیکن میرے عزیز و بزرگ دوستوں، آج ہمیں اپنی ساری چیزوں کی فکر ہے، اپنے گھر بار کی، اپنے کاروبار کی، اپنی چیزوں کی، اپنے کھانے پینے کی، ہر چیز کی فکر ہے۔ اگر بے فکر ہم ہیں تو دین سے بے فکر ہیں۔ جس کام کے لیے دنیا کے اندر ہم کو بھیجا گیا، جو مقصد ہے، اسی کو بھلا دیا، باقی سب کچھ یاد ہے۔ جس کے لیے بھیجا، جس کی فکر کے لیے بھیجا، اس سے تو بے فکر ہو گئے، اور جس کو اللہ نے کہا تم اس چیز سے بے فکر ہو جاؤ، یہ فکر میری ہے، اس کو ہم نے فکر بنا لیا۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، آج ہم سب دنیا کے اندر بسنے والے انسان بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑے دھوکے میں۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان، ہر مرد، ہر عورت، ہر شہری دیہاتی، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے سامنے اللہ نے دو چیزوں کو پیش کیا ہے، ہر ایک کے سامنے دو چیزوں کو پیش کیا، ایک دین اور دوسرے دنیا۔
دو چیزیں ہر کسی کے سامنے ہیں، ایک دین اور دوسرے دنیا۔ دنیا امتحان کے لیے اور دین کامیابی کے لیے۔ دین کہیں کے لیے اور دنیا امتحان کے لیے۔ آج ہم نے دنیا کو کامیابی سمجھ لیا، اس کے لیے ہم میں کا ہر ایک دنیا میں لگ گیا۔ دنیا تو امتحان کے لیے ہے اور کامیابی کے لیے دین ہے۔ دین کے اندر کامیابی ہے اور بے دینی میں ناکامی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، دنیا کے بسنے والے انسانوں کو دین سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ نے تم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور دین سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور ایسا نہیں کہ بھئی چلو ایک دو نبی کو بھیجا ہو یا 10-20 نبی بھیجے ہوں، 100 200 1000 500، بلکہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہر نبی نے آ کر اپنے زمانے میں دنیا کے بسنے والے انسانوں کو ایک ہی بات سمجھائی، دین میں کامیابی اور بغیر دین کے ناکامی۔ اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت، کوئی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1-2 نبی تو بھیجتے۔ جب دین کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے تو 2-4 نبی دنیا کی حقیقت بتانے آتے نا، کہ بھائی اچھا کپڑا پہننے میں، اچھا کھانے میں، اچھے مکانوں میں کامیابی۔ کوئی نبی آیا بھائی دنیا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے؟ بلکہ اس دنیا کی حقیقت کو اللہ نے خود بیان کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت تنہ تنہا اس دنیا کو بنانے والا، نہ اس کے بنانے میں کوئی اس کا پارٹنر ہے اور نہ اس کو چلانے میں اس کا کوئی پارٹنر ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت جو اس کو بنانے والا ہے وہ خود اس دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، ایک مرتبہ بھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ خود بنانے والا۔ کوئی دنیا میں کوئی کمپنی ہے ایسی جو اپنی چیز بنا کر اس کی برائی بیان کرے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس دنیا کو بنانے والے کہ جب سے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، ایک مرتبہ بھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس پوری دنیا کی قیمت ہمارے نزدیک ایک لگڑے مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کا بنانے والا۔ اور یہ دنیا کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ دھوکے کا گھر۔ یہ دنیا کی حقیقت روایتوں کے مفہوم میں آتا ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک کچرا پیٹی آ گئی، کچرا پیٹی آ گئی۔ دیکھا کہ اس کچرا پیٹی کے اوپر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے اپنے ان صحابی سے جو آپ کے ساتھ میں تھے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ یہ کوڑے کے ڈھیر پر کچرا پیٹی کے اندر جو بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، تمہارے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی قیمت ہوتی تو بھلا اس کا مالک اس کو کیوں کچرے میں ڈال کے جاتا؟ کہ اس کی قیمت کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اس کا مالک اس کو کچرے کے اندر ڈال کے چلا گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی قدر و قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی برابر بھی نہیں، جس کے پیچھے آج ہم سب دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہر ایک کی دوڑ، ہر ایک کی دوڑ دنیا کے اوپر۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ آج ہم کسی دکان کے اندر کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ خریدیں اور اس کے اوپر، اس کے کور کے اوپر کمپنی نے لکھا ہو کہ بھائی ہماری کمپنی کی یہ سب سے مہنگی آئٹم ہے، سب سے مہنگی آئٹم ہے، اور اس کے اندر فائدہ کوئی نہیں، سب نقصان ہی نقصان ہے۔ کوئی مائی کا لال خریدے گا اس کو؟ کمپنی والا لکھ دے اس پہ کہ بھائی اس کے اندر اتنے سارے نقصان ہیں، فائدہ کوئی نہیں، اور قیمت سب سے زیادہ، سب سے مہنگی۔ کوئی خریدے گا اس کو؟ قیمت نہیں، ہم اس کے پیچھے سب لگے ہوئے۔ اور دین
دین کتنا قیمتی ہے. یہ تو دنیا کی بے قیمتی بتائی گئی. دنیا کتنی بے قیمت ہے, قیمت ہے, کوئی حیثیت اس کی نہیں. اور دین فرمایا کہ پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے, پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے, خدائے پاک کی قسم, یہ پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ تو ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک سبحان اللہ اتنا قیمتی ہے. ہاں, ایک آدمی کو پوری دنیا کا مالک بنا دے گا, پوری دنیا کا تو مالک, جو کچھ ہے سب تیرا. اور ایک آدمی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل جائے, فرمایا کہ یہ سبحان اللہ بڑھ جائے گا. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں, اور بادشاہت بھی کیسی بادشاہت, یوگی مودی والی نہیں. کیسی بادشاہت ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں, انسانوں پر, جناتوں پر ہیں, اور ساری مخلوق پر, چرندے پرندے چوپائے, یہاں تک کہ پانی ہوا سب پر ان کی حکومت ہے. ایک مرتبہ اپنے تخت پر اڑ رہے تھے, نیچے سے کسی مسلمان نے دیکھا اور دیکھ کر کہا سبحان اللہ, سلیمان علیہ السلام کی کیا بادشاہت, کیا حکومت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی, آپ نے اپنے تخت کو اتارا اور اس سبحان اللہ کہنے والے کو کہا کہ پھر سے کہو تم نے کیا کہا, پھر سے کہو تم نے کیا کہا. نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا کہ سبحان اللہ, سلیمان علیہ السلام کی کیا بادشاہت ہے. ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کی تعریف سنی ہو تو کہ بھول گئے ہوں, جیسے ہم بھول جاتے ہیں نا. موبائل تھوڑا اچھا لے لیا ہو, پھر کہا کہاں سے لیا, کون سا ہے, کتنے کا لیا, پھر تعریف شروع کر دیتا, بھول جاتا. اچھے کپڑے پہن لو, کہاں سے لائے بھول جاتا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کی تعریف سن کر بھولے نہیں, بلکہ یوں کہنے لگے اس سبحان اللہ کہنے والے کو, او میرے بھائی, مفہوم کہہ رہا ہوں بات کا, او میرے بھائی, ایک دن وہ آئے گا, ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی, سلیمان بھی ختم ہو جائے گا, اور سلیمان کی بادشاہت یہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کے اعمال نامے میں ہمیشہ باقی رہے گا. کتنا قیمتی ہے سبحان اللہ. تو پھر پورے دین پہ چلنے کی حقیقت ہوگی. لیکن میرے عزیز و بزرگ دوستو, بس یہ دھوکہ ہمارے دلوں سے نکل جاوے. آج ہم نے جو سمجھا ہے مال میں کامیابی, چیزوں میں کامیابی ہے, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس جتنا مال اس کو لوگ اس اعتبار سے کامیاب سمجھتے ہیں, اور جس کے پاس جتنا مال کم, جتنی چیزیں کم, دنیا کے اعتبار سے جتنا کمزور, اس کو اتنا ناکام سمجھتے ہیں. اور یہ دھوکے کی بات ہے. میرے بزرگ دوستو, اللہ پاک نے اگر کامیابی مال میں رکھی ہوتی, اللہ پاک نے اگر کامیابی مال میں رکھی ہوتی, خدائے پاک کی قسم پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کوئی شخص ہوتا تو قارون ہوتا. مال میں اگر کامیابی ہوتی تو بھائی ہوتا نہیں ہوتا قارون کامیاب سب سے زیادہ, کہ جس کے خزانوں کی چابیاں پہلوان اٹھاویں اور جس کے خزانوں کی چابیاں جانوروں پہ لادی جاویں تو خزانہ کتنا ہوگا. کیا کامیاب ہوا قارون ہے؟ کیسا ناکام کیا اللہ نے. مال تو تھا, مال میں کامیابی ہوتی تو کامیاب ہو جاتا, لیکن اس کے مال نے اس کو ناکام نہیں کیا. اس کی ناکامی کی وجہ ہے وقت کے نبی کی بات کا انکار. ہاں, مال میں کامیابی بھی نہیں ہے, ناکامی بھی نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں. مال کا ہے ہی نہیں کامیابی اور ناکامی کو. کامیابی اور ناکامی کا لینا دینا تو دین سے ہے. زندگی میں دین ہے تو کامیاب ہے, اور زندگی میں دین نہیں تو ناکام ہے, چاہے کوئی بھی ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی قارون کامیاب ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے اس نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, اللہ نے ناکام کر دیا. اور کیسا ناکام کیا؟ کیسا ناکام کیا کہ کوئی انسان کی یہ تمنا ہو
کہ مجھے ایک آدمی قارون نام کا تلاش کرنا ہے اور ساری دنیا میں گھومیں، گلی محلوں میں ملے گا بھائی قارون ہے۔ ایسا ناکام کیا اللہ نے کہ اس کے نام کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے، اس کے نام کی بھی نفرت ڈال دی۔ ایسا ناکام کیا کہ مال تو تھا لیکن دین نہیں تھا زندگی میں، تو اللہ نے ناکام کر دیا۔ اور دوسرا دھوکہ جو ہمیں لگا ہوا ہے کہ جی چیزیں نہیں ہوں گی، مال نہیں ہوگا تو کہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ نے اگر مال کے نہ ہونے میں اور غریبی کے اندر اگر ناکامی رکھی ہوتی تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ناکام اگر کوئی ہوتا تو وہ حضرت بلال ہوتے۔ اگر غریبی میں ناکامی ہوتی، دنیا کی چیزیں نہ ہونے میں ناکامی ہوتی تو سب سے زیادہ ناکام حضرت بلال ہوتے۔ لیکن کوئی مائیکا لال کہہ سکتا ہے کہ حضرت بلال ناکام ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کامیاب ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ نے کیسی کامیابی دی کہ کوئی انتہا کامیابی کی نہیں، بے انتہا کامیابی، کہ حضرت بلال کو اللہ نے وہ کامیابی عطا کی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلتے تھے زمین پر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلتے تھے زمین پر اور آقا فرماتے تھے او بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ کہ بلال چلے زمین پر اور آقا عرش پر ان کے قدموں کی آواز سنے، کیسی کامیابی۔ آتا ہے روایتوں کے مفہوم کے اندر کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے کے سارے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ کیسی بھیڑ ہوگی؟ فرمایا کہ حشر کے میدان کے اندر اللہ کی طرف سے حضرت بلال کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا اور فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے کہ دنیا کے اندر جتنے موجن تھے، دنیا کے اندر جتنے بھی موجن تھے سارے کے سارے حضرت بلال کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ کہ سارے کے سارے دنیا میں جتنے موجن تھے سب کو حضرت بلال کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے دنیا کے سارے موجنوں پر جنت کو حرام کیا کہ جب تک میرا بلال جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کیسا مقام، کیوں مقام ملا؟ میں مالتا ہوں ان کے بعد دینداری کہ اپنے آپ کو پورا پورا دین کے تابع کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں دین ہمارے تابع ہو جائے، چاہتے ہیں نا؟ ہماری دکانداری کا ٹائم 1 بجے کا ہو، 1 ہی بجے کا نام مسجد میں ظہر کی نماز ہو۔ یار مشورہ کرو کچھ نماز اذان کی نماز کا کچھ آگے پیچھے کرو یار، یہ دکانداری کا ٹائم۔ تو ہم چاہتے ہیں دین ہمارے تابع ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا جو ایمان سنتے نا ہم کہ صحابہ کے ایمان کی اللہ کے یہاں وہ قیمت ہے۔ میں نے ہم جماعت میں تھے 4 مہینے، چھاپی میں تھے شاید، وہاں ہماری جماعت مولانا ولی اللہ صاحب ہمارے امیر تھے، وہاں ہمارے سامنے ایک درمیانی بات کر رہے تھے، ایک عالم صاحب تھے سال لگا ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے یہاں صحابہ کے ایمان کی ایسی قدر ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والوں کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی قومیں جتنے بھی انسان بستے ہیں، یہود و نصارہ ہندو جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں اور سارے کے سارے وقت کے ولی بن جائیں۔ فرمایا کہ ان ساروں کا ایمان ایک طرف اور ایک صحابی کا ایمان ایک طرف، ایک صحابی کا ایمان سب کے ایمان پر کیا ہوگا؟ غالب آ جائے گا۔ کہ وجہ ماننا ہے۔ کیا ہے وجہ؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا دین کا کوئی فائدہ ہمیں کتنا بھی سمجھاوے، کتنی کارگزاری سناوے، پھر بولیں ظہیر بھائی تیار ہو 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہیں۔ صحابہ کے یہاں تو یہ جملہ ہی نہیں تھا انشاءاللہ کا،
وہ تو ہر وقت منتظر رہتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آوے اور ہمارا نبی ہمیں حکم کرے اور ہم اس حکم کو پورا کریں۔ یہ استعداد نہیں دیکھتے تھے کہ ابھی سیزن ہے، ابھی یہ اجر ہے وہ اجر ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو حکم دیکھتے تھے، حکم کہ حکم کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ استعداد نہیں دیکھتے تھے، موقع نہیں دیکھتے تھے۔ فضائل اعمال کے اندر شیخ نے لکھا ہے نا ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی میں لگی اور مجلس کے بعد آپ مفہوم کرام بات کا تشکیل فرمائی۔ مجلس کے بعد اللہ کے نبی نے تشکیل کی، تشکیل نہ سال کی، نہ 5 ماہ بیرون، نہ 4 مہینے، نہ چلہ، نہ اسرا، نہ 3 دن۔ تشکیل یہ تھی، اللہ کے نبی نے تشکیل کی کہ بتاؤ یہ میرا ایک مہمان ہے، اس کی ایک رات کی مہمانی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ یہ تشکیل ہے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ استعداد نہیں دیکھ رہے، اپنی حیثیت نہیں دیکھ رہے ہیں، حکم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس تقاضے کو، اس حکم کو میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ اور تقاضا مسجد نبی سے لے کر اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، او جی سنو، حکم کہہ رہا ہوں بات کا، دیکھو آج رات کو دسترخوان پر ہمارے یہاں اللہ کے نبی کا ایک مہمان آنے والا ہے، ذرا مہربانی کر کے کچھ چھپا کے مت رکھیو۔ کیا کہہ رہے بیوی کو؟ اللہ کے نبی کا مہمان دسترخوان پہ آنے والا ہے، مہربانی کر کے کچھ چھپا کے مت رکھیو۔ تو بیوی بتا رہی ہے جی حضرت چھپاؤں گی تو جب گھر میں کچھ ہوگا، چھپاؤں گی تو جب گھر میں کچھ ہوگا، کہ گھر میں تو صرف اتنا ہے، گھر میں تو صرف اتنا ہے کہ بچوں کا کام چل جاوے، بچوں کا بھی پیٹ نہ بھرے، کام چل جاوے۔ ہے نا کوئی چیز آدمی کو بھوک لگے اور کھانا ملے نہیں، کوئی دوست مل جائے یار چائے پی لے، ایک بسکٹ کھا لے، چلو کام چل گیا، تقاضا تو پورا نہیں ہوا لیکن کام چل گیا۔ تو کیا کہ چھپاؤں گی تو جب گھر میں کچھ ہوگا، کہ گھر میں تو صرف اتنا ہے کہ بچوں کا کام چل جاوے۔ تو ایسا نہیں کہ جب گھر کا حال معلوم پڑا کہ بھائی گھر کا تو یہ حال ہے کہ چلو اللہ کے نبی کو جا کر کہتے کہ بھائی میری استعداد تو نہیں ہے، یہ تقاضا کسی اور کو دے دو۔ تو ایسا کیا ہوں صحابی نے یا بیوی نے تانا دیا کہ ہمارے کھانے کے واسطے اور تم دعوتیں کرتے پھرتے ہو، ہمارے گھر میں تھوڑی تنگی ہو، بیوی کو کہہ دیں کہ بھائی اپنی مسجد میں جماعت آئی ہے، میں دعوت کر کے آیا ہوں، ہیں کیا حال ہوتا ہے؟ اور وہاں تو جب گھر کا حال سنا تو ایسا نہیں کہ بھائی چلو تقاضا کینسل کر دو، اللہ کے نبی کو جا کر اجر پیش کر دیں، بلکہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ حالات تو یہ ہیں لیکن ان حالات میں بھی حکم کو پورا کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کینسل کرنے کا مشورہ نہیں، تقاضے کو کینسل کرنے کا مشورہ نہیں، تقاضے کو پورا کرنے کا مشورہ ہے دونوں میاں بیوی۔ ہمارے یہاں تو جھگڑا ہو جاوے نہیں ہو جاوے، اور وہاں دونوں میاں بیوی کہ تقاضے کو پورا کرنا ہے چاہے کوئی بھی شکل اختیار کرنی ہو۔ پھر مشورہ کیا کہ جی بچوں کو تو بہلا کر سلا دیں گے، دونوں متفق ہوئے، دونوں کو متفق ہونا پڑے نا، اگر عورت متفق نہ ہو آدمی کو گھر میں سونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، مل جائے گی کہ دونوں متفق ہو گئے اس بات پر میاں بیوی کہ جی ٹھیک ہے بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور جو کچھ ہے سب مہمان کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اور پھر کہا کہ میں تجھے چراغ درست کرنے کو کہوں گا، صرف بہانہ ہے یہ چراغ کو درست کرنے کا، لیکن تو اس بہانے سے چراغ کو درست کرنے کی بجائے چراغ کو بجھا دینا، اور دسترخوان پر تو بھی بیٹھ جانا مہمان کے ساتھ، میں بھی بیٹھوں گا، اور مہمان کو یہ محسوس ہو کہ تم بھی کھانا کھا رہی ہو اور میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن ہم کھائیں گے نہیں تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔
ایسے کیا کہ بچوں کو تو بہلا کر سلایا، خود میاں بیوی فاقے دے رہے، لیکن تقاضے کو، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کیا۔ اور پھر صبح میں چلو نہیں کہ بھائی چلو جلدی سے چلو، آج اللہ کے نبی کو جا کر کہا میں دیکھو جی ایسا ہم نے کہ دیکھو ہمارے حال نہیں تھے، ہم نے پھر بھی 4 مہینے لگائے، نہیں کہ چلو اللہ کے نبی کو جتانے گئے ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشخبری سنائی کہ تمہارا یہ عمل رات کو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تمہاری شان۔ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو کہ ہر صحابی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی حکم کریں اور ہم اس حکم کو پورا کریں۔ انشاءاللہ کا ان کے یہاں کوئی گنجائش تھی نہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک انصاری صحابی گزرے اور ان انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ان کو یہ گمان ہوا کہ سنا نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوئی، پھر دوبارہ سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں ملا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں ملا۔ پھر سوچنے لگے کہ نہیں، کوئی بات ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی سلام کے جواب نہیں دے رہے، کوئی بات مجھ سے ایسی ہو گئی، کوئی بات، کوئی کام میں نے ایسا کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ تو پھر اپنا محاسبہ کرنے لگے کہ میں اللہ کے نبی سے جب پہلے ملا تھا تو مجھ سے خوش تھے اور اب ناراض ہیں، اس درمیان کے وقت میں، یہ جو وقت درمیان کا ہے، اس میں میں نے کون سے کام کیے ہیں، تلاش کرنے لگے کہ ان کاموں میں کون سا کام ہے ایسا کہ جو نبی کی چاہت، نبی کے مرضی کے خلاف ہے۔ جب محاسبہ کیا تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں کہ کام تو یار سارے ٹھیک ہی کیے ہیں، کوئی کام غلط کیا نہیں، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے اندر سے کہ نہیں، کہ چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور، بات کوئی ہے ضرور۔ اللہ کے نبی یوں ہی ناراض نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جب اپنے محلے میں گئے اور جا کر محلے کے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ آج میں نے اللہ کے نبی کو اپنے آپ سے ناراض پایا ہے، آج میرے نبی مجھ سے ناراض ہے، تو محلے کے ساتھیوں نے، دوستوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرف سے گزرے تھے اور تم نے جو یہ قبہ بنایا ہے، اس قبے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ فوراً سمجھ گئے، او ہو، سارے فساد کی جڑ یہ ہے، سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ لاؤ پھاوڑا دفع کرو اس کو۔ جس چیز سے اللہ کا نبی خوش نہیں ہے تو اس چیز سے اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اور جب اللہ اس کا نبی خوش نہیں ہوگا تو ہمارے کام کیسے؟ میں دفع کرو اسی چیز کو۔ پھاوڑا اٹھایا اور اس کو کیا کرا؟ ختم کر دیا، زمین کے لیول کر دیا جیسے تھا ہی نہیں۔ اور پھر جتانے نہیں گئے کہ دیکھو اللہ کے نبی تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، اپنا مکان ہی گرا دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اس طرف سے گزرے تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس نے یہ اچھا کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اطاعت والے ہیں۔ ہماری زندگی اطاعت والی بن جاوے، ہماری زندگی اطاعت والی بن جاوے، ہم جس حال کے اندر ہو، اپنے اس حال کے اندر، بیماری میں، مالداری میں، غریبی میں، تندرستی میں، کہ اس وقت حال کا امر کیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بنے، ہماری زندگی اطاعت والی بنے۔ اللہ کے راستے میں نکال کر یہ اطاعت سکھائی جاتی ہے۔ کیا سکھائی جاتی ہے؟ اطاعت، ماننا سکھایا جاتا ہے۔ جب بھی ہم سنیں گے 3 دن کی جماعت ہو، چاہے 10 دن کی جماعت ہو، چلے 4 مہینے 5 ماہ بیرون سال کی جماعت ہو، جب جماعت کے سامنے بات ہوتی ہے، روانگی کی ہدایت بتائی جاتی ہے، سب سے پہلے روانگی کی بات کرنے والا، ہدایت دینے والا اس بات کو کہتا ہے کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے۔ کیا سکھائی جاتی ہے؟ اطاعت سکھائی جاتی ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ اتنی مرتبہ 4 مہینے لگے، ہمارے اندر اطاعت کتنی ہے؟ کوئی فارمیلٹی والا کام تھوڑا ہی ہے۔ آج ہمارے اندر دعوت کا کام فارمیلٹی بن کے رہ گیا، ان سے ملیے، جن کا 6 مرتبہ بیرون میں وقت لگا، 10 دفعہ 4 مہینے لگے۔ ارے بھائی اطاعت کتنی آئی؟
دنیا کتنی نکلی اندر سے، ایمان کی حقیقت کتنی آئی؟ اصل تو یہ چیز کو پیدا کرنا، یہ چیز کب پیدا ہوگی کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنے وقت کو صحیح لگائیں گے. جب اپنے وقت کو صحیح لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ماننے کا جذبہ پیدا کر دیں گے، وہ کیفیت پیدا کر دیں گے. ہمارا سامنے جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی مولانا آپ نے جو دعوت کا مبارک کام شروع کیا ہے، اس کام سے آپ چاہتے کیا ہو؟ اس کام سے آپ چاہتے کیا ہو؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس دعوت کی مبارک محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایمان اور اعمال کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت ایمان اور اعمال کی اس سطح پر واپس آ جائے. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم جب اپنے وقت کو صحیح لگائیں گے مسجد کی چار دیواری اور امیر کی اطاعت کے ساتھ، اور ہمارے سامنے جو بھی تقاضا آئے گا دین کا، ہم حال کو نہیں دیکھیں گے، استعداد نہیں دیکھیں گے، موقع نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ سے مانگیں گے اللہ حال تو ایسے لیکن تو مدد کر دے. تو انشاءاللہ ہماری ضرورت پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تفصیل سے بات ہوگی. ہمارے سامنے تقاضا آئے گا تو ہمارے سامنے تقاضا ہے تو ہم اس پر لبیک ہیں کہنے کریں گے بھائی سب. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بھی بات ہوگی.